کرم کی بارش چوتھا حصہ۔ فرحین کی شادی قریب آئی تو نانی سمیت سب لڑکیوں کا بسیرا آفتاب ماموں کے گھر ہو گیا۔ نانی اماں کی مختلف ہدایتوں اور نصیحتوں کا پنڈورا باکس ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ فرحت ممانی کے مزاج میں عفت ممانی کی طرح تلخی نہیں تھی، بلکہ اکثر ثانیہ کا احساس بھی کر جاتی تھی، مگر ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ عفت ممانی حسب معمول اور عادت اپنے مزاج کی تلخی نکال رہی تھی۔ فرحت ممانی پہلے تو نظر انداز کرتی رہیں، پھر وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ گفتگو کا موضوع نانی اماں کی تربیت اور ثانیہ تھی۔ شومئی قسمت عامر بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ پھر کیا تھا، عفت ممانی کی ہر بات کا بہت نرمی اور زمائنی لہجے میں جواب دینے لگا۔ فرحت ممانی نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یا تو موضوع بدل دے یا عامر ہی اٹھ کر چلا جائے، مگر دونوں ہی باتیں ممکن نہیں ہوئیں۔ نتیجتاً عفت ممانی غصے سے بھری وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں، مگر جاتے جاتے طنز ضرور کر گئیں۔ فرحت اپنے بیٹے پہ نظر رکھو، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ ان کے جاتے ہی فرحت ممانی عامر پہ برس پڑی، تمہیں کیا ضرورت ہے ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی؟ خواتین کی باتوں میں مردوں کا کیا کام؟ اب کیا سوچے گی عفت؟ میں نے کیسی تربیت کی ہے تمہاری؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے، مگر غلط بات کوئی بھی کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ عامر نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ عامر، تم کیوں خود کو اور اس یتیم بچی کو سب کی نظروں میں تماشا بنا رہے ہو؟ تمہیں سمیہ بھابی کے مزاج کا بھی پتہ ہے، سو باتیں کرتی ہے تمہیں اور ثانیہ کو لے کر۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ فرحت بیگم نے تنگ آ کر پوچھا تھا۔ امی، آپ اب بھی نہیں سمجھی میں چاہتا کیا ہوں؟ عامر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ فرحت بیگم چپ ہو گئی۔ سمجھ تو وہ کافی پہلے ہی گئی تھی، مگر کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ اب جب عامر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ عامر ماں کو سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر جا چکا تھا۔ رات جب اپنی پریشانی کا ذکر اپنے شریک حیات سے کیا تو وہ بولے، ثانیہ بہت اچھی بچی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے۔ اگر عامر کی پسند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ہے، میری بہن کی نشانی ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے گی، آفتاب ماموں نے پرمسرت لہجے میں کہا تھا، مگر فرحت بیگم مسلسل کسی حساب کتاب میں الجھی ہوئی تھی۔ آفتاب اپنی شریک حیات کی سوچ کو جان چکے تھے۔ بولے، دیکھو، اگر تم پہلے کی طرح کسی امیر گھرانے سے بہو لانا چاہتی ہو تو اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ پہلی بات تو یہ، عامر بہت ضدی ہے، مانے گا نہیں، اور اگر مان بھی گیا تو اس کے دل میں ایک گرہ تمہاری طرف سے لگ جائے گی، اور اگر دل میں گرہ لگ جائے تو فاصلے بہت جلدی اور آسانی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ اپنی بہو سمیہ کی عادتوں اور مزاج کو اچھی طرح دیکھ اور سمجھ چکی ہو۔ بیٹا بھی بیوی کی زبان بولتا ہے، بچوں کو ہمارے پاس نہیں آنے دیتی وہ۔ ثاقب اکثر باتوں ہی باتوں میں الگ ہونے کی بات کرنے لگا ہے، اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، صاف اور سیدھی بات ہے، ساس ساس ہی ہوتی ہے۔ نہ تم نے کبھی اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا اور نہ سمیہ تمہیں ماں کی جگہ سمجھتی ہے۔ ثانیہ تمہارے مزاج اور باتوں کی عادی ہے، اور کچھ اس کی فطرت میں رشتے نبھانے کا وصف بھی ہے۔ آگے جو تمہاری مرضی، چاہے تو وقتی خوشی حاصل کر لو یا اس گھر کی مستقل خوشیاں اور سکون۔ آفتاب نے ایمانداری سے تجزیہ پیش کیا تھا۔ اب فیصلہ فرحت بیگم کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو ان کی اور ان کے گھر کی مستقل خوشیوں کا ضامن تھا۔ فرحین کی مہندی پہ ثانیہ کی انگلی میں بھی عامر کی نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ جہاں عامر اور ثانیہ بہت خوش تھے، وہاں خاندان کے بہت سے افراد جل بھن کر بھی رہ گئے تھے، خاص کر عفت ممانی اور ان کی بیٹی ماہین، جن کی نظریں بھی کب سے عامر پہ لگی ہوئی تھیں، مگر قسمت کی مہر کسی اور کے لیے مقرر کی جا چکی تھی۔ منگنی کا یہ عرصہ 2 سالوں پہ محیط رہا۔ اس دوران ماہین کی منگنی بھی بہت دھوم دھام سے کر دی گئی۔ اسی شادی کے بعد غیر ملک چلے جانا تھا۔ ان گزرتے دنوں میں نانی اماں شدید بیمار ہو کر بستر سے ہی لگ گئی تھیں۔ ثانیہ کی طرف سے دل مطمئن ہو چکا تھا۔ ثانیہ نے رخصت ہو کر اپنوں میں ہی جانا تھا۔ غیروں کے مزاج اور طریقوں کا کیا پتہ چلتا ہے؟
اب کم از کم ثانیہ محفوظ ہاتھوں میں تو تھی۔ فرحت ممانی کے مزاج اور عادتوں سے واقف تھی، اسے وہاں نبھانے اور جگہ بنانے میں مشکل نہ ہوتی۔ نانی اماں ثانیہ کو پاس بٹھا کر زندگی سے سیکھے پڑھے سبق رٹانے لگتی، جو ثانیہ اکثر ہنسی میں اڑا دیتی تھی۔ ان دنوں ثانیہ پتنگ بنی محبت کے آسمان پہ توجہ اور وارفتگی کی تیز ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ جب اڑان اتنی اونچی ہو اور پتنگ کی ڈور مضبوط ہاتھوں میں ہو تو پتنگ کو کیا ڈر کٹنے کا، بو کاٹا ہونے کا۔ عامر ہر خاص موقع پر اسے سرپرائز گفٹ دینا اور وش کرنا نہیں بھولتا تھا۔ عامر کو پتہ تھا کہ ثانیہ کو بارش بہت پسند ہے۔ وہ آفس میں ہوتا تو فوراً فون کر کے کہتا، ثانی، آسمان سے برستا پانی بہت بے رنگ اور اداس لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس بارش میں تمہاری ہنسی کے وجود کے رنگ شامل نہیں ہیں، باہر جاؤ پلیز، بارش کو اداس مت رہنے دو۔ اور ثانیہ ان لفظوں کے رنگ لیے بارش میں بھیگنے چلی جاتی اور بارش کے ہر قطرے میں ان لفظوں کے رنگ بھرنے لگتی۔ عفت ممانی اور ماہین اکثر سرد آہ بھر کے رہ جاتی کہ ثانیہ کو اتنا اچھا اور محبت کرنے والا انسان ملا ہے۔ ماہین کا منگیتر بھی اسے تحائف بھیجتا تھا، بلکہ بہت مہنگے اور قیمتی، مگر جو مزہ سرپرائز گفٹ دینے اور وش کرنے میں تھا وہ ان قیمتی تحائف میں نہیں تھا۔ نانی اماں کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے ثانیہ کی شادی کا شور مچا دیا اور ان کے زور دینے پہ روایتی اور مناسب دھوم دھام سے ثانیہ کو رخصت کر دیا گیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ماہین کی شادی اعلیٰ پیمانے پہ ہوئی۔ ماہین بہت شان سے رخصت ہوئی۔ ثانیہ ان دنوں عامر کی محبت میں اتنی گم اور مگن تھی کہ اسے دنیا کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ہوش تب آیا جب ایک دن نانی اماں کے انتقال کی خبر ملی۔ ثانیہ نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اور انمول رشتہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، مگر یہی حکم الہی تھا۔